نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی کے پیارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت پروگرام محبوب سبحانی کے ساتھ آپ کی میزبان نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب الکریم قرآن کریم میں اپنے دوستوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ کیسی ہستیاں ہیں، یہ اللہ کریم کی کیسی خوبصورت، کیسی عظیم مخلوق ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو نہ ماضی کا حزن اور ملال ہے اور نہ آئندہ کا خوف اور خدشہ ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے اس مقام اور مرتبے تک لذت آشنائی حاصل کی جن کے لیے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ کیسی لذت آشنائی تھی جو درجہ بدرجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، اور پھر ان کے مقام ولایت جن کے لیے آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ آپ کو وہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور آپ کا تصرف، آپ کا مقام، آپ کو جو اللہ کریم نے درجہ عطا فرمایا وہ کیا تھا، اس پر شریک گفتگو ہوں گے آج میرے ساتھ محترمہ راضیہ نوید صاحبہ۔ راضیہ، آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ آپ کے ساتھ میری دوسری مہمان تشریف فرما ہے محترمہ گلشن ارشاد صاحبہ۔ گلشن، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ اور منقبت آج ہم سنیں گے سحر بطول سے۔ سحر، آپ کا بہت شکریہ، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ہماری خوش بختی کہ ہمارے ملک کے عظیم فرزند اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت مفتی فاروق القادری صاحب، جو چیئرمین ہیں ریاض الجنہ اسلامک سینٹر فیصل آباد کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب خوش آمدید، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ جی، سب سے پہلے میں سحر آپ سے گزارش کروں گی کہ پروگرام میں منقبت شامل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، غوث اعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی علی ہو، کیا آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، زیر پا جن کے تاج و سریرا، جن کے محتاج سب دستگیرا، وہ ہے مشکل کشا میر میرا، جن کی نوبت بجے دستگیرا، آج سب
सब हाल उनको सुना दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं। वजद में आएगा सारा आलम जब पुकारेंगे या गौस आज़म, वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं। फासलों को खुदारा मिटा दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे वली से दुश्मनी मोल लेता है तो उसके ख़िलाफ़ मेरा ऐलान जंग है। वली कौन होता है? मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो हमारी रहनुमाई करें कि वली कहते किसे हैं, वो वली होता कौन है? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैह। वली का माना तो होता है दोस्त। ठीक। वली उसे कहते हैं जो अल्लाह का दोस्त हो। और अल्लाह का दोस्त कौन होता है? कुरान मजीद ने इसकी वजाहत की, फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह के वली और अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो परहेज़गार, मुत्तकी, साहिब दिल हों, जिनके ज़ाहिर और बातिन तहारत की बुलंदियों को छू लें, उन्हें अल्लाह करीम अपना दोस्त बना लेता है। यानी मुफ्ती साहब, आपका कहने का मतलब है कि वली अल्लाह का दोस्त होता है और उसकी पहचान ये है कि वो मुत्तकी होता है, परहेज़गार होता है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हमें रहनुमाई करें कि औलियाए कराम के मुख्तलिफ़ दराजात भी होते हैं। जी बिल्कुल, वली के मुख्तलिफ़ दराजात और मुतअद्दिद दराजात हैं माशाअल्लाह। उनमें से पहला दर्जा तो एक सालेह मोमिन होना है। वो भी अल्लाह का वली होता है जो मुत्तकी, परहेज़गार, सालेह मोमिन हो। इसके ऊपर जो दराजात शुरू होते हैं उनमें से एक दर्जा है औताद का। ठीक। ये वतद की जमा है, वतद कहते हैं मेख को। ये वो होते हैं औलिया जो इस जहान के क़याम और सुबात में बुनियाद बन जाते हैं, एक सुतून की हैसियत रखते हैं। सही। और इनके अलावा अब्दाल, अब्दाल बदल की जमा होती है और ये भी बुनियादी और मरकज़ी किरदार अदा करते हैं इस दुनिया के क़याम में, और इनकी ज़िम्मेदारी होती है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। और जब इनमें से कोई एक विसाल कर जाए तो उसकी जगह दूसरे को बदल दिया जाता है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि पूरा एक रूहानी निज़ाम एग्जिस्ट कर रहा है। और इस दर्जात में से सबसे बड़ा दर्जा होता है कुतुबुल अक़ताब का। सुभान अल्लाह। कुतुब चक्की के उस मरकज़ी कील को कहते हैं जिसकी बुनियाद पर सारी चक्की चल रही होती है, और सारी चक्की की बुनियाद उस पर हो। तो कुतुब ऐसा ही विलायत की दुनिया में रूहानी एक मर्तबा है जिससे तमाम औलिया और तमाम मदारिज के विलायत के जो असहाब हैं वो रहनुमाई हासिल करते हैं। और ये कुतुबुल अक़ताब यानी कुतुब कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ कुतुब हो सकते हैं, लेकिन उन सारे अक़ताब के अफसर बाला वो होता है कुतुबुल अक़ताब, जिसे गौसुल अग़वास कहते हैं। कुतुब और गौस एक माना में है। वो जो गौसुल अग़वास है वो अल्लाह ताला ने दर्जा और मर्तबा हुज़ूर सैयदी सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। मैं मुफ्ती साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगी और पूछूंगी कि ये दर्जा और इसके फिर नीचे कौन कौन से दर्जात हैं। जी राज़िया, अभी मैंने जैसे हदीस कुदसी का तज़किरा किया, अल्लाह ताला अपने औलिया के बारे में इतनी ज़्यादा मोहब्बत और वो इजहार फरमा रहे हैं कि अगर कोई मेरे वली से जो है मोहब्बत रखता है तो भी उसको अता फरमाया जाता है, अगर कोई दुश्मनी रखता है
تو بھی اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اس کے اندر جو ہے اظہار اس طرح سے فرمانے کہ میرے خلاف اعلان جنگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورید آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات کے اوپر اپنے اولیاء کی شان کو بیان کیا ہے، اور سب سے پہلے ایک ایسی سورہ مبارکہ جس کی تلاوت ہم ہر نماز میں کر رہے ہوتے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے انٹروڈکشن کروانا تھا ایک صراط مستقیم کا، ایک سیدھے راستے کا، تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ نماز کی طرف جاؤ، روزے کی طرف جاؤ، زکوٰۃ کی طرف جاؤ، بلکہ فرمایا کہ وہ والا راستہ اختیار کر لو جو میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. اور ڈیفینیٹلی پھر انعام یافتہ لوگوں کی آگے جب خصوصیات کی باری آتی ہے، اس کی بات آتی ہے، تو وہ پھر بہت ساری خوبیاں اور خصوصیات ان کے ذات کے اندر جمع کر دی گئیں. پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کا جب ذکر کیا تو اس میں شہداء کو بھی شامل کیا، اس میں صدیقین کو بھی شامل کیا، اور اس میں صالحین کو بھی شامل کیا، انبیاء کو بھی شامل کیا. اور صالحین کا بیسیکلی یہ وہ والا درجہ کہہ لیں، وہ والا گروپ کہہ لیں جو ان اولیاء کرام کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ صالحین بنتے کیسے ہیں، وہ انعام یافتہ لوگ بنتے کیسے ہیں، تو وہاں پر میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت مبارکہ کہہ لیجئے، یا انہوں نے اپنی ساری زندگی جو معمول اپنایا وہ یہ تھا کہ 40 سال تک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز ادا کریں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ سارا ٹائم پیریڈ ہے رات کا، وہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار رہے ہیں، ریاضت اور مجاہدے میں گزار رہے ہیں، اور علم سیکھنے کے لیے، اور کیونکہ اس کو ڈیلیور کرنا ہے تو اس کی تیاری اور ان سارے معاملات میں آپ اپنا سارے کا سارا آپ کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ جیسے راضیہ بات کر رہی ہیں کہ علم سیکھنے اور مجاہدے اور ریاضت میں آپ نے جو ہے اتنا وقت لگایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا، تو اس کے ساتھ اور کیا چیزیں تھیں؟ کیا یہ صرف وہبی آپ کو درجہ ملا تھا یا کسبی تھا؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گلشن. جی بہت شکریہ نورید. جیسے کہ مفتی صاحب بھی اور میری بہن راضیہ بھی کافی تفصیل سے اولیاء کے بارے میں انہوں نے بیان کیا. آپ نے پوچھا کہ وہبی یا کسبی. اگر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسپیسیفک میں بات کروں تو یقیناً آپ کو جو اللہ پاک نے مرتبہ دیا، آپ کو اہل علم آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل الاعلیٰ ہیں اس کی ولایت کی دنیا میں. تو یہ یقیناً یہ اتنا بڑا رتبہ آپ کو صرف یہ کہا جائے کہ وہابی تھا، اس میں کسب کا وہ پہلو شامل نہیں، تو میرے خیال سے اس کو تھوڑا سا ہمیں ریویو کرنا ہوگا. حضور غوث اعظم جہاں ہمیں مادر ذات ولی نظر آتے ہیں، وہیں آپ ایک جہد، مشقت، ریاضت، عبادت اور اللہ کی طرف جو آپ کا ایک سلوک اور تصوف کا سفر ہے وہ ہمیں ایک طویل نظر آتا ہے. 50 سال تک آپ ایون کے اس میں سرگردہ رہے، اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ موعظات الحسنہ کے اس جادہ حق پر چلیں. تو آپ کا اس میں اپنا جو کسب ہی ہے وہ بھی اور وہ بھی دونوں شامل ہیں. بالکل صحیح. مفتی صاحب آپ سے میں وہ سوال اپنا کروں گی جو میں کرنا چاہ رہی تھی، میں نے دہرایا کہ کتب، آپ نے جو فرمایا کہ کتب الاقطاب کے نیچے بھی درجات ہوتے ہیں، اس کی مزید ڈیٹیلز ہمیں بتائیے. جی میں عرض کر رہا تھا جیسے احادیث پاک میں بھی ہے کہ 300 اولیاء ایک وقت میں موجود ہوتے ہیں، اور جن میں شام کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ وہاں پر اولیاء کی ایک بڑی تعداد جس میں 40 اور 70 کے فگر کو ذکر کیا گیا ہے، وہ شام میں موجود ہوتی ہے. ان اولیاء کرام میں جو بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے وہ قطب الاقطاب، غوث الاغواث، جسے ہم غوث اعظم کہتے ہیں، یہ درجہ ہے. صحیح. یہ حضرت علی المرتضیٰ غوث الاعظم تھے. آپ کے بعد سیدنا امام حسن، امام حسین، اسی طرح ائمہ اہل بیت میں یہ غوثیت کے مدارج منتقل ہوتے رہے، اور یکے بعد دیگرے یہ اس منصب پر فائز ہوتے رہے. سبحان اللہ. لیکن حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ان ائمہ کے بعد پھر کوئی غوث الاعظم نہ آیا. پھر سیدی سرکار غوث الورا شیخ عبد القادر جیلانی وہ فرد تھے جو 470 ہجری میں اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے، اور اللہ کریم نے آپ کو غوثیت کے مرتبے پر فائز فرمایا. جو آپ سے قبل کے اولیاء تھے تو وہ جو ائمہ اہل بیت میں سے آخری امام تھے، ان سے وہ فیض لیا کرتے تھے روحانی طور پر. ٹھیک. لیکن سرکار غوث الاعظم جب تشریف لے آئے تو اللہ کریم نے آپ کو اپنے بعد آنے والوں کے لیے
قیامت تک آنے والوں کے لیے غوث الاعظم بنا دی۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو ہمیں کامل نظام دیا، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جسمانی نظام موجود ہے، دنیاوی ریاستیں حکمران موجود ہیں، وہاں اس کی روحانی نظام کا بھی پورا ایک سلسلہ ہے جو ہم آج آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہاں وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ نبی کے پیارے، نبی کے پیارے، محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی، نبی کے پیارے، نبی کے پیارے، محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کو پروگرام محبوب سبحانی میں خوش آمدید کہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ہر دور، ہر صدی میں اور ہر زمانے کے ہر خطے میں پیدا فرماتا رہا اور فرماتا رہے گا۔ جی راضیہ، جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو اولیاء ہیں، ان کے تصرفات پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں، تو کیا کیا ان کا تصرفات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ آپ دیکھیے نورید کہ ایک ابدال کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ایک مخصوص علاقے تک ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ ایک کتب کی ذمہ داری بھی ان ابدالین کے اوپر ایک مخصوص ایریے تک ہوتی ہے، مگر جب قطب الاقطاب کی بات آتی ہے یا غوث الاعظم کی بات آتی ہے تو پھر اس کا تصرف پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، پوری کائنات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اور تمام مخلوقات کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ حضور سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اعلان مبارک دیکھیں کہ جب آپ ایک مجلس میں بیٹھ کر، تقریباً اس میں 50 کے قریب مشائخ اعظام بیٹھے ہیں، اور آپ وہاں پر اعلان کرتے ہیں کہ میرا قدم جو ہے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو نہ صرف وہ مشائخ اعظام اپنی گردن فوراً جھکاتے ہیں، بلکہ وہ تمام کتب اور ابدال جو اپنی اپنے علاقوں میں اپنی اپنی ڈیوٹیز پر موجود ہیں، ان تک یہ آواز غیبی طور پر پہنچتی ہے، اور وہ یہ آواز سنتے ہی اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں وہاں پر۔ اور یہاں پر بیسیکلی قدم رکھنے سے مراد یہ تھی کہ انہوں نے ان کی جو حاکمیت تھی، ان کا جو بڑا پن تھا، ان کی سرداری جو تھی، اس کو قبول کر لیا تھا۔ تو بیسیکلی حضور غوث الاعظم کا یہ جو تصرف تھا وہ تمام مخلوقات کے اوپر، تمام اولیاء کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی شان ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، اور کہ ان سے انکار کر کے آپ کسی طرف جا نہیں سکتے۔ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں گلشن، یہ تصرفات جو ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کا مقام ہے، یہ آپ کے اولین نے بھی اس کے اوپر اعتراف کیا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی بالکل نورید، یہ کسی بھی ہستی کے لیے اس سب سے فخر والی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے نہ صرف ان کے بعد میں آنے والے تو مقام مرتبہ سے چونکہ وہ اونچا ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، مانتے ہی ہیں، مگر بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے سابقین، وہ صالحین جو آپ سے کئی سال ہر سال اور صدیوں کا بھی اس میں گیپ نظر آتا ہے، انہوں نے بھی آپ کی سرداری کو، آپ کے تصرف کو نہ صرف مانا بلکہ اس کا چرچا کیا، جن میں ایک شیخ ہیں، ان کا میں ذکر ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ آپ کے روحانی شیوخ میں بھی ہیں۔ بے شک آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ صرف فرمایا، آپ نے اپنے مریدین اور اپنے جو آپ کے شاگرد تھے ان کے سامنے بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فیضان جو صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے سے قیامت تک چلے گا، وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ غوث جیلان کی شکل، وہ گیلان میں پیدا ہوگا، تذکرہ فرمایا کہ ایک ہستی گیلان میں پیدا ہوں گی، ان کا نام بتایا، اور پھر فرمایا کہ ان کا یہ نعرہ ہوگا کہ قدمی ہذہ علی رکبتی قلی ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ پھر اس کا اظہار فرمایا اور کہا کہ آپ نے اس کا چرچا خوشی سے کیا، یعنی مانا۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ایسی فضیلت آپ کو نصیب ہوئی ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، میں ابھی بات کر رہی تھی کہ کچھ ایسے طبقات بھی ہیں کہ جو اولیاء کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی شان میں اتاری ہیں ان کا مطلب اپنی مرضی سے بدل دیں، تو کیا ہم اولیاء کی شان کو گھٹا سکتے ہیں؟
یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں آفتاب سورج کو مٹا ڈالوں. سبحان اللہ. جس طرح سورج کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور نہ ہی کسی میں اتنی طاقت ہے، اسی طرح کوئی اولیاء اللہ جو آفتاب نیم روز سے زیادہ حقیقت اور روشنی رکھتے ہیں، ان کی ذات پر بھی کوئی کبھی ہاتھ ڈال نہیں سکتا اور ان کے وجود کو ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. بالکل. اور جیسے اقبال نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ چراغ جلایا. اچھا، اس میں ایک چیز کا اور میں اضافہ کر دوں جو میں آپ سے رہنمائی لینا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہم ان کی نسبت سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی بالکل، قرآن مجید نے تو اس کا ہمیں درس دیا، ترغیب دلائی ہے. ٹھیک. ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، سبحان اللہ. اللہ کے حضور وسیلے کے ساتھ وسیلہ تلاش کرو اور وسیلے کے ذریعے اللہ تک آؤ. اگر کسی کی نسبت توسل اور تصدق پیش کرنا ناجائز اور شریعت کو مطلوب اور یہ محمود عمل نہ ہوتا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب آپ کے امتیوں میں جو گناہ کر لے وہ توبہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے. سبحان اللہ. وَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ، اور وہاں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور آپ اس کی سفارش فرمائیں، شفاعت کریں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کریم اس کی توبہ قبول کرے گا اور توبہ قبول کرنے والا وہ اللہ کو پائے گا. اب دیکھیں، گناہ اس نے اللہ کا کیا، جرم کا ارتکاب اللہ کی حکم عدولی کر کے کیا، ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے معافی مانگنے کے لیے راستہ یہ ہے کہ میرے حبیب کی سفارش اور شفاعت لے کر آؤ. سبحان اللہ. تو اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ خود یہ چاہتا ہے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ جرم تو اس نے میرا کیا ہے لیکن معافی میرے حبیب سے مانگے. اچھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، بالکل بے بصر. اور یہ ہم دیکھتے ہیں یہ بے بصیرتی آج معاشرے میں رواج پا رہی ہے. اچھا، مجھے یہ اکثر اوقات لوگوں سے، خواتین میں خاص طور پر یہ بات سننے میں ملتی ہے کہ یہ نسبتوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایمانی طور پر، روحانی طور پر ہر اعتبار سے محفوظ رہیں اور خصوصاً شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں، تو پھر آپ کو اپنا رابطہ کسی نہ کسی ولی کے ساتھ، ولی کامل کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے. اب دیکھیں، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مریدی لا تخف، تمہیں پریشان ہونے کی مرید ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ عمل چھوڑ دو. جی اس میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ نہیں کہ جس دور میں ظاہری طور پر حیات تھے ان لوگوں کے لیے اعلان فرما رہے ہیں کہ خوف نہ کھاؤ، بلکہ قیامت تک جو ان کی طرف ارادہ کر لے گا، نیت کر لے گا، ان کو روحانی طور پر اپنا پیشوا، اپنا پیر تسلیم کر لے گا، اس کے لیے بھی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فرمان جاری ہو جائے گا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بلا شبہ عمل کی بات اپنی جگہ ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے، ان تعلیمات کو لے کر چلنا ہے. لیکن میں ان کے اعلان کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ قیامت کے دن تک جو اپنا ارادہ ان کی طرف کر لے گا اس کی نسبت حضور غوث الاعظم سے روحانی طور پر قائم ہو جاتی ہے اور روحانی طور پر فیض جو ہے وہ اس شخص کو منتقل ہوتا ہے جو فیض آپ اپنی ظاہری حیات میں اپنے مریدین کو دیا. کہ ایک جسم کی غذا ہے، ایک روح کی غذا ہے، تو روح کو مقوی کرنے کے لیے یہ سلسلہ اور نسبت بہت ضروری ہے. اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی. حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور باب رضا پر اصحاب کہف کے کتے کی طرح بیٹھ جاؤ. میں جب اصحاب کہف کے کتے کو یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، جیسے مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت کا شعر سنایا کہ اس کو بے بصیرت نہیں بنایا تھا، بالکل وہ بصیرت والا تھا. اس کو اولیاء اللہ کے بندوں کی نسبت اور ان کا مقام اور مرتبے کی معرفت نصیب کی تھی. بالکل. تو ہم کیا کتوں سے بھی بدتر ہیں جو لوگ اولیاء کا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھتے؟ بالکل. جو اولیاء کا مقام مرتبہ نہیں سمجھتے یا انحراف کرتے ہیں، یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں سے پھر نچلے درجے پر ہیں. اور وہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ جو رب کا بندہ ہے
وہ رب کے محبوبین کا حیا کرتا ہے اور ان سے نسبت میں اپنا فخر محسوس کرتا ہے۔ میں یہاں پر کوٹ کروں گی کتب میں حضرت خواجہ شاہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ کے کچھ مریدین آپ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، رستے میں ان میں بحث ہوئی کہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، تو یہ ہمارے شیخ کے بارے میں یہ صادق نہیں آتا، یا ہمارے شیخ کا مقام خود بہت بڑا ہے۔ تو اس بات پر وہ آپس میں بحث میں الجھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے شیخ حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب وہاں یہ بات چھڑ گئی، پتہ چلی کسی ذرائع سے، تو حضرت شاہ سلیمان تونسوی صاحب ناراض ہوئے اور آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے کہا میرے نادان مریدین مجھے اللہ کا ولی نہیں سمجھتے۔ تو سب حیران ہوئے، پوچھا حضور اس بات کے پیچھے کیا وجہ ہے، آپ ایسا قول کیوں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک غوث اعظم کی قدمین کا سایہ نہ ہو کائنات میں کوئی ولی نہیں بنتا۔ بے شک بے شک۔ تو میرے مریدین اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ میں ان کے سایہ ارادت میں نہیں، تو یہ ایسی نسبت ہے جس پر اولیاء نے فخر کیا۔ عام بندہ تو پھر آپ نے کہا معرفت، تو یقیناً وہ پھر انسان میں بالکل صحیح۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا اس نسبت کے بغیر بھی کوئی ولی بن سکتا ہے؟ حضور غوث الاعظم کے فرمان کے بعد جو آپ کی روحانیت کو تسلیم نہ کرے، آپ کے سکے کو، آپ کی عظمت کا اعتراف نہ کرے، اور جو آپ کے فیوضات حاصل کرنے کے لائق نہ ٹھہرا ہو، وہ ہرگز اور قطعاً ولایت کی دروازے میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ تمام اولیاء اور اقطاب پر اللہ کریم نے مجھے حاکم بنایا ہوا ہے، اور ہر شخص، ہر ولی میرے حکم کے تابع ہے۔ بے شک۔ تو جو سرکار غوث الاعظم کی تبعیت کو اختیار ہی نہ کرے اور آپ کی نیابت کو پسند نہ کرے، یقیناً ہرگز اور قطعاً وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ بے شک۔ جس نے میرے کسی ولی سے بغض رکھا اور اس پر انگلی اٹھائی، اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب یہاں پر تھوڑی سی یہ بھی رہنمائی کر دیں کہ ولایت کا مقام اور مرتبہ تو بہت اللہ کریم کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو تو چلیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نصیب فرمائے، مگر ایک عام جو مسلمان ہے جو کسی حلقہ ارادت میں شامل نہیں ہوا، اس کے لیے اس نسبت کو اختیار کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی میں یہاں ایک دو باتیں کروں گا۔ ایک تو جو میں نے بات ابھی کی تھی، ذرا میں اسے مکمل کر لوں۔ جی۔ پورے ذخیرہ اسلام میں دو جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ایک تو قرآن مجید میں سود والوں کے لیے، اور دوسرا اعلان اولیاء سے بغض رکھنے اور ان کی ازوات اور ان کی ذوات اور ان کی عظمت و شان پر انگلی اٹھانے والے کے لیے کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس نازک ترین معاملے میں بڑا حساس ہونا چاہیے اور اپنی گفتگو میں جملے اور الفاظ ایسے استعمال کرنے چاہیے جن میں ادنا سی بے ادبی بھی شامل نہ ہو، وگرنہ دنیا و آخرت تباہ ہونے کا اندیشہ قوی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایک عام مومن جو حلقہ ارادت میں شامل نہ ہو، یقیناً ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی ولی کا مرید ہونا یا کسی طریقت کے سلسلے میں بیعت ہونا فرض ہے یا واجب ہے، ایسا ہم ہرگز نہیں کہتے، لیکن اگر جو اس طریقے میں شامل نہیں ہے، اس کے لیے اتنا تو ضرور ہے کہ وہ اولیاء کرام کی عظمت کی دھاگ اپنے دل پر محسوس کرے، بالکل، اور ان سے محبت اس کے دل پر غالب ہو۔ بے شک، یہی دراصل ان سے ارادت ہے۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں جس نے محبت سے یہ کہہ دیا کہ میں غوث الاعظم کا مرید ہوں، تو ہم اسے اپنے مریدوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور پھر اس کو سند بھی یاد کی جاتی ہے مفتی صاحب کے مریدی لا تخف۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نبی کے پیارے، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، محبوب سبحانی۔
नबी के प्यारे, नबी के प्यारे महबूबे सुबहानी हैं, महबूबे सुबहानी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। ज़रूरत शेख न सिर्फ इस दुनिया की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, बल्कि मैं समझती हूँ वक्त नज़ा हमें सबसे ज़्यादा वो काम आएगी और फिर इंशाअल्लाह आखिरत में तो उसका अजर हम देखेंगे ही। जी आपकी तरफ आऊँगी राज़िया। तसर्रुफ़ात पे हम बात कर रहे थे औलिया कराम की, और ख़ास तौर पर हुज़ूर जो है गौसुल आज़म सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनके हवाले से मुझे कुछ बताइए। अब देखिए कि एक मजलिस में हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हैं और वहाँ पर वो मुर्ग़ खा रहे हैं, और एक लड़का है जो आपकी तरबियत में, आपकी सोहबत में वहाँ पर बैठा है, और उसकी वालदा देख रही है कि मेरे बेटे को जौ की रोटी दी हुई है और ख़ुद वो मुर्ग़ खा रहे हैं। तो कहने लगी कि आप ख़ुद तो मुर्ग़ खा रहे हैं और मेरे बेटे को जौ की रोटी खिला रहे हैं। तो आपने उसी वक्त वो जो हड्डियाँ बिखरी हुई थी मुर्ग़ की, उनको इशारा किया और कहा कि ज़िंदा हो जाओ, तो वो बिल्कुल एक मुर्ग़ की शक्ल में वो सामने आ जाता है। तो आप फरमाने लगे कि जिस दिन तुम्हारा बेटा भी इस दर्जे पर पहुंच जाएगा तो उस दिन फिर जौ की रोटी की बजाय इसको ये मुर्ग़ मिलेगा। तो कहने से मुराद ये थी कि अभी वो रियाज़त और मुजाहिदे के उस अमल में से गुज़र रहा है कि जब तक वो अमल मुकम्मल नहीं हो जाता वो इस दर्जे पर पहुंच नहीं सकता। और यहाँ पर नुरीद में एक बात अमल के हवाले से ज़रूर करूँगी जिसको मैं समझती हूँ कि बहुत कमी मैं मुआशरे के अंदर महसूस करती हूँ कि सैयदी गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रात इबादत में मशगूल हैं और शैतान एक नूर की जो है हालत में, एक नूर के साथ वो वहाँ पर हाज़िर होता है, आसमान पर चमकता हुआ आपको दिखाई देता है, और वो कहता है कि गौसुल आज़म आपकी ज़िंदगी के सारे मुजाहिदे, सारी रियाज़तें देखने के बाद मैं आपको नमाज की इस जो पाबंदी है इससे आज़ाद करता हूँ। तो आप बड़े परेशान होते हैं कि ये अल्लाह पाक, यानी लगा कि जैसे नूर कोई इस तरह से है। तो आपने एक लम्हे के लिए जहन में सोचा और अल्लाह ने मदद की कि अगर ये नमाज हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साकित नहीं हुई तो गौसुल आज़म तो उनका ग़ुलाम है, उस पर कैसे साकित हो सकती है। यहाँ से जो मैं समझती हूँ हमारे लिए एक मैसेज है वो ये है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अमल से बरी ज़िम्मा नहीं किया गया। अच्छा, हमें हर हालत में अमल के साथ से एक और भी बेहतर बनाना है। गुलशन, हम देखते हैं कि फिर उसके बाद उस शैतान ने दूसरा हमला किया और उसने कहा कि गौसुल आज़म तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने अल्लाह के फजल ने मुझे बचाया। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, इससे यकीनन जो सबक मिलता है, शैतान खुद भी तकब्बुर की वजह से मरदूद ठहराया गया, उसने भी तकब्बुर किया। तो ये सबसे बेहतर जो इससे हम सबक हासिल कर सकते हैं, इससे कई सबक निकलते हैं। वो सबसे पहला दर्स जो ये मैं समझती हूँ ये है कि कभी भी अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह का एहसान, उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमेशा आपकी कोई कितनी ही बड़ी कामयाबी क्यों नहीं है, कितनी भी बड़ी आपको फ़तह नसीब नहीं हुई है, आप उसके पीछे अपने नफ्स, अपनी ज़ात और अपने अमल को कारफरमा ना समझें। उसमें अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह का इरादा, अल्लाह का फजल और करम, बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि वली होता ही वो है जिसके अंदर आजिज़ी और इनकसारी होती है। अब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ मैं, चूँकि हमारे पास वक्त महदूद होता है, इसलिए आपका राज़िया बहुत शुक्रिया, गुलशन इरशाद साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, सहर आपका बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब तिश्नगी रह गई, माजरत के साथ इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम इस मौजू को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर तरीक़त के उसूल अशरा जो मैं रोज़ाना आपके सामने एक बयान करने की सादत हासिल करती हूँ, बाज़ अशहब यानी आप गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़सीदा गौसिया में ख़ुद अपने बारे में ये जो लक़ब है इसको नक़ल फरमाया, उनका एक कौल आपके सामने रख रही हूँ। फरमाते हैं कि ज़ाहिरी और बातनी तौर पर असबाब गुनाह से दूर रहो, और बातनी तौर पर असबाब गुनाह से दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि इस अमल के तुफ़ैल मोमिन के कल्बो आज़ा इस दुनिया में नेकी और सवाब के आदी बन जाते हैं, और आखिरत में अल्लाह ताला ने उसके लिए जो अजर मुकर्रर कर रखा है उसका हकदार बन जाता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन औसाफ़ हमीदा पर अमल की तौफ़ीक अर्ज़ानी करें और ख्वाहिशात नफ्स
ہمارے دلوں سے مٹا دے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان اولیاء کا نہ صرف یہ کہ تذکرہ کریں، اس تذکرے سے خوشبو حاصل کریں، بلکہ اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو شامل کر کے ہم اس نور سے فیضیاب ہوں اور اپنی زندگیوں کو مزین کریں جو ایک صوفیانہ رنگ، جو ایک خوبصورت ان اولیاء کی تعلیمات کا رنگ بندہ مومن پر چڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں چاہوں گی آپ سے اجازت، کل انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب آپ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کی منقبت سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کے پیارے، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں۔ غوث الاعظم، غوث الاعظم قندیل نورانی ہیں، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں۔ دین کے ناصر، علم نبی کے ناشر بھی، دین کے ناصر، علم نبی کے ناشر بھی، نور حسن کا، نور حسن کا علی کی خاص نشانی ہے، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں۔ غوث الاعظم قندیل نورانی ہیں، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں۔ جن کے خطبوں کو جنات بھی آ کے سنے، جن کے خطبوں کو جنات بھی آ کے سنے، اہل علم پہ، اہل علم پہ کرتے وہ سلطانی ہے، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں۔ غوث الاعظم قندیل نورانی ہیں، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں۔ جن کی عظمت مانی ہے سب ولیوں نے، جن کی عظمت مانی ہے سب ولیوں نے، عبد القادر، عبد القادر بغدادی جیلانی ہیں، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں۔ غوث الاعظم، غوث الاعظم قندیل نورانی ہیں، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں۔